آداب ناظرین، ریختہ فاؤنڈیشن کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عاطف توقیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ فی الحال جرمنی میں مقیم ہیں، آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے اور فی الحال آپ جرمنی میں ایک فری لانس جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اردو کے ایک خوبصورت شاعر تو ہیں ہی، ساتھ ہی آپ کی اردو ادب کے پس منظر اور آج کی اس کی جو بھی سرگرمیاں ہیں اس پر بھی گہری نظر آپ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اردو ادب کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے اور ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا ایک شعر حضور میں ابھی میرے سامنے سے گزرا، تمہیں ہماری روح کے نشاں ملے نہیں ملے، ہمیں تمہارے جسم کا پتہ ملا نہیں ملا۔ اس شعر پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو اب ردیف آپ نے جو نہیں ملا اس میں استعمال کی ہے اور نہیں کا 2 بار استعمال، تو ایک ایسے آدمی کی طرف اشارہ جو ایک ایسے عہد میں جیتا ہے جسے نہ اپنی وجود کا کچھ پتہ، نہ آتما کا کچھ پتہ، نہ جسم کا کچھ پتہ۔ تو اس پس منظر میں آپ اردو کے اور اردو شاعری کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا جہاں ایک طرح کا کرائسس ہے، لوگوں کا وجود کا بھی، ان کی زبان کا کرائسس ہے، کوئی یہ پرابلم ہے کہ کس زبان میں ایکسپریس کریں، تو وہاں پہ اردو شاعری اور اردو ادب اور اردو زبان، ان کے کیا کردار آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، اردو ایک بڑی فطری زبان ہے اور فطری زبانوں کو مشقت نہیں کرنا پڑتی زندہ رہنے کے لیے۔ ایک بات اور بھی جان لیجئے، وہ یہ کہ زبان نہ لائبریری میں بچتی ہے، نہ شاعروں کی تصنیفات میں بچتی ہے، نہ دانشوروں کی گفتگو میں بچتی ہے۔ زبان ہمیشہ سڑک پر، گلی کوچوں میں بچتی ہے۔ گلی کوچے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ زبان زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ سنسکرت کی، لیٹن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک خاص اشرافیہ نے وہ پرزرو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پرزرو ہوئی نہیں کیونکہ گلی کوچے میں نہیں بولی جا رہی تھی۔ اردو زبان گلی کوچوں میں پیدا ہوئی ہے۔ اس نے یہاں پر ہندی کا روپ دھار لیا اور کسی جگہ پر اس نے اردو اس کو کہنے لگ گیا، لیکن اصل میں ظاہر ہے گرامر اور ویکیبلری کے اعتبار سے وہ ایک ہی زبان ہے۔ تو یہ لوگوں کی زبان ہے، اس کو مشقت نہیں کرنا پڑے گی، محنت نہیں کرنا پڑے گی زندہ رہنے کے لیے۔ ہاں، کچھ چیلنجز ہیں جو ہر زبان کو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو کلچرل امپیریلزم ہوتا ہے اس میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 100 برس سے مغربی تہذیب، مغربی زبانوں کا انفلوئنس وہ مشرقی زبانوں یا ترقی پذیر ممالک پر بے حد ہے، اور اردو زبان ہو یا ہندی زبان، اس نے بے شمار الفاظ ایبزارب کیے ہیں۔ اب اردو کی خاص بات یہ ہے کہ اردو کو برا نہیں لگتا، بور سے بوریت آپ نے بنا لیا، آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنا پڑی۔ موڈ اب اردو میں اتنا عمدہ انداز سے آیا، مزاج کل جو لفظ تھا وہ ظاہر ہے اس کے معنی قدر مختلف تھے، تو آپ نے موڈ لے لیا، بڑا آسانی سے اردو میں آ گیا، بلکہ کئی شاعروں نے تو اسے شاعری میں باندھ بھی دیا۔ تو میرے خیال میں اردو ایک فطری زبان ہے، وہ اپنے اسی جو ارتقاء ہے اس کے اندر رہے گی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو شاعری ہو رہی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کئی شاعر ہیں جو نئے تجربات کر رہے ہیں، کئی معنوں میں مجھے بڑے تحفظات بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اردو اسی طرح سے آگے گامزن رہے گی۔ آپ نے ذکر کیا بھی کہ فطری زبان ہے، لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں۔ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایکسپریشن جو ہے وہ بہت ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ شاعری کے حوالے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ اردو کی طرف لوگ اس وقت دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں اردو کی اسکرپٹ، وہ دوسری اسکرپٹ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپریشن ہے، اور وہ ایکسپریشن، اور جہاں پہ ہندوستان میں یہ بات بھی کی جاتی رہی ہے کہ اردو کے حوالے سے بہت پالیٹکس کی شکار رہی ہے، یہ دوسری باتیں ہیں، تو ایک ایسے جگہ پہ ایک تو لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کریں، اور دوسرا اس میں اردو ان کے لیے ایک اہم زبان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے آپ آگے کیا تصویر ابھرتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کے خیال؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو رکنے والی چیز نہیں، وہ تو دیکھیں ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے، وہ
وہ اپنے ساتھ سہولت کے انداز سے آتی ہے لیکن ضرورت بن جاتی ہے. تو اب وہ ایک طرح سے ضرورت کا حصہ ہے. شاید ہمارے والدین ہوں یا ان کے والدین ہوں، ان کے لیے بجلی ایک سہولت کی چیز تھی، لیکن ہمارے لیے وہ سہولت کی نہیں، ضرورت کی چیز ہے. تو اب اسی طرح جو نیو میڈیا ہے، کمیونیکیشن سے اب آپ الگ نہیں رہ سکتے، یہ اب آپ کی ضرورت کی چیز ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ تو چلے گا اسی طرح سے. میری ذاتی جو یوں سمجھیے کہ سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس زبان میں ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے اس زبان میں شاعری زیادہ ہوتی ہے. جو زبان زیادہ ارتقاء پا جاتی ہے، یعنی جو ڈیولپڈ لینگویج ہوتی ہے، اس میں نثر کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. انگریزی زبان میں بھی شاعری ہم نے دیکھا اس وقت زیادہ ہو رہی تھی جب اس کے اندر الفاظ آ رہے تھے، نئے ایکسپریشنز کی. شاعری ایکسپریشنز پیدا کرتی ہے. جس زبان میں ایکسپریشنز کی کمی ہوتی ہے، اظہاریوں کی کمی ہوتی ہے، شاعری وہ خلا پورا کرتی ہے نئے اظہاریے لا کر. غالب نے کئی مصرے کہے ہیں جو اب آپ کا محاورہ ہیں. اسی طرح فیض کے ہاں سے آپ کو بے شمار محاورے ملے ہیں، اقبال کے ہاں سے ملے ہیں، میر کے ہاں سے ملے ہیں، جون کے ہاں سے ملے ہیں. آپ کو بہت سارے شاعر ہیں جو محاورے دیتے ہیں، نئے اظہاریے دیتے ہیں. تو شاعری کا یہ کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں جو اظہاریوں کی کمی ہوتی ہے، وہ جو نوجوان ہیں، جو نئے شاعر ہیں، جو پرانے شاعر ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے پوری کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اسی کا حصہ ہے. تو زبان کی جو ضروریات ہیں وہ شاعری اظہاریوں کی صورت میں پورا کرتی ہے. اور میرے خیال میں یہ تو ایک عمدہ کام ہے جو ہو رہا ہے. آپ کے جواب سے بڑا دلچسپ پہلو مجھے نظر آیا، وہ یہ کہ ایک تو اردو کی ہم اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 800 سالہ تاریخ ہے اس کی. اور اب آپ نے کہا کہ جس طرح سے کہ ایک نئی زبان جب بنتی ہے یا اس کا جب ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں شاعری پیدا ہوتی ہے، اور جب ہو چکا ہوتا ہے تو نثر پیدا ہوتی ہے. تو ایک ایسی زبان جس کی 800 سالہ تاریخ ہے، اور وہ بھی تاریخ ایسی جو کہ خصوصی شاعری پہ ہی مبنی ہے، تو اس میں جو ابھی ایولیوشن آپ نے کہا کہ اس میں اور ایولیوشن ہو رہے ہیں، تو یہ از اٹ بیکاز یہ نیچرلٹی کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کی اپنی جس کا فطری زبان کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ لوگوں کی انہی کے اندر جو خلا ہے وہ انہی کی زبان سے پورا ہو رہا ہے، کیا اس کی یہ وجہ ہے، یا اردو کا جو ایک رومانٹک پورٹریل ہے کہ اردو جو ہے بہت شیریں زبان ہے، وہ پورٹریل کی وجہ سے ہے، یا نیچرل زبان ہے لوگوں کی اس وجہ سے؟ دونوں چیزیں نا. دیکھیں اردو کی جو الفاظ ہیں یا جو اردو کی بنت ہے وہ بہت موسیقیت ہے. اس میں جو پراکرت زبانیں ہیں ہماری، ان میں کچھ میں وہ کوالٹی پائی جاتی ہے، کچھ میں وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے. بہت ساری زبانیں ہماری پراکرت زبانیں جو ہماری دیسی زبانیں ہیں، ان میں جیسے دیکھیں نا سرائکی، وہ میٹھی زبان ہے تو ہے. پنجابی کے اندر ہم نے دیکھا وارث شاہ، اور اسی طرح بنگلہ زبان جو ہے وہ ہے، اس کے اندر موسیقیت ہے. لیکن کچھ زبانیں ان میں نہیں بھی ہے. کچھ زبانیں ان کے الفاظ سخت ہیں. جیسے ہم یورپ میں فرانسیسی زبان بڑی ملائم زبان ہے، بڑی اسموتھ زبان ہے، لیکن جرمن زبان بڑی کرخت زبان ہے. جرمن زبان میں حالانکہ شاعری ہوئی ہے اب ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سخت زبان ہے. تو اردو زبان بڑی شاعری کے اعتبار سے وہ بہت ہی موسیقیت کے ساتھ ہے. فارسی زبان میں جو موسیقیت ہے اردو نے اس کو بہت اچھی طرح سے لیا، بلکہ یوں سمجھے کہ کئی معاملات میں اردو زبان فارسی سے آگے نکل جاتی ہے اس موسیقیت میں. تو یہ تو اس کا اہم معاملہ ہے. جو فطری رنگ ہے ظاہر ہے اس کا اب ایک پورے خطے کی زبان ہے اردو. اس میں مختلف لہجے ہیں. جب کوئی پشتون اردو بولتا ہے تو وہ اپنے پشتو رنگ اس کے اندر لے کے آتا ہے. اسی طرح بلوچ اردو بولتا ہے یا یو پی سے کوئی شخص ہے وہ اردو بولتا ہے تو اس کا علاقہ، اودھ کا علاقہ اس کے اندر آ جاتا ہے. بہار سے اردو جب بولی جائے گی تو بہار کا اپنا انگ بھی اس کے اندر آئے. تو ایک پورے چونکہ خطے کی زبان ہے تو اس کے اندر مختلف خطوں کے مختلف ثقافتیں اور مختلف اظہاریے وہ آتے جا رہے ہیں اور آتے جائیں گے. یہ آپ نے بات کی کہ ایک خطے کی زبان کی، تو ابھی اگر اردو کے بارے میں دیکھیں تو باہر ممالک میں مثلا یورپ میں، آپ جرمنی میں آپ وہاں مقیم ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اردو کا اسکوپ یورپ میں یا ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے باہر کے ممالک میں؟ کیا اردو وہاں تک جا سکے گی؟ کبھی ایسا مقام ممکن ہے جیسا ہم نے آج کے دور میں مثلا انگریزی کے لیے دیکھتے ہیں، یا آپ نے فرینچ کا ذکر کیا، تو اردو کا کیا اسکوپ ہے باہر؟ دیکھیں عملی نگاہ سے دیکھا جائے تو دو پرتیں ہیں، ان دونوں پرتوں کو دیکھنا پڑے گا. زبان دو چیزوں پر کھڑی ہو تو عوام میں ہوتی ہے. شاعری یا ادب یہ ثانوی چیزیں، ابتدائی چیزیں دو ہیں. ایک تو ہے اس زبان میں کتنا علم موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ زبان روزگار بھی دیتی ہے. یہ دو چیزیں طے کرتی ہیں کہ وہ زبان
عام افراد بولیں گے یا نہیں بولیں گے. اردو زبان میں کتنی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے جدید ٹیکنالوجی کی, جدید علوم کی, ہمارے سامنے کوئی زیادہ اچھا حال نہیں ہے. اور اردو زبان نوکریاں کتنی دے رہی ہے, اردو زبان روزگار کتنا دے رہی ہے. یہ دو چیزیں جو ہماری نگاہ میں, میری نگاہ میں, لسانیات سے محبت کرنے والے شخص کی نگاہ میں اردو کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہندوستان اور پاکستان میں اردو میں اس حوالے سے کام کافی نہیں ہے کہ جو جدید علوم دنیا بھر میں ہیں وہ ان کی ٹرانسلیشن, نئے الفاظ, نئی تراکیب یہ پیدا نہیں ہو رہی ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ آپ فلکیات یا طبیات کے مضامین کو اردو ادب میں یا شاعری میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, اردو اکھڑ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اردو کے لیے مشکل ہیں وہ معاملات. اب تک تراکیب وہ آئی نہیں ہے اردو میں. آپ سپر نووا کو کیسے باندھیں گے, یا بلیک ہول کو کس طرح سے باندھیں گے, یا آپ بگ بینگ کو کیسے لائیں گے, اور اس کو شاعری میں باندھیں گے تو کیا ہوگا, یا کوانٹم مکینکس کو کیسے ڈالیں گے, یا جو طب کے امور ہیں وہ ایک, تو یہ ضروری ہے جب تک یہ اردو میں آئے گا. لیکن انگریزی میں اب جب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں یا نثر لکھ رہے ہوتے ہیں, آسان ہے آپ کے لیے, آپ کچھ بھی باندھ سکتے ہیں. یہ لاطینی زبانیں جو لیٹن بیس زبانیں ہیں ان کے لیے آسانی ہے اس معاملے میں کہ وہ بہت آسانی سے ایکسپریس کر پاتی ہیں. تو یہ ضروری ہے ایک تو کہ اردو زبان اپنے اندر علم رکھے بھی. صرف شاعری کا علم کافی نہیں ہے, یا صرف تہذیب کا علم کافی نہیں ہے, اس کے اندر دیگر علوم ہونے چاہیے. دوسری بات, اردو زبان کتنا ظاہر علم ہوگا تو پھر وہ نوکریاں بھی دینے لگے گی. زبان جڑے ہوئے ہیں یہ معاملات. تو یہ ایک تو یورپ میں دیکھیں, یورپ میں اردو جب کوئی شخص اپنے بچے کو سکھاتا ہے تو کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ اپنے کلچر کے ساتھ یا ثقافت کے ساتھ جڑا رہے. بس اردو نہ اسے روزگار دے گی, نہ اسے علم دے پائے گی. ظاہر ہے اگر میں جرمنی میں رہتا ہوں تو جرمن زبان میں کوئی بھی کتاب دنیا میں یا کوئی بھی تحقیق آتی ہے یا مقالہ لکھا جاتا ہے, وہ 4, 5, 7 دن کے اندر وہ جرمن زبان میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے. تو جرمن زبان تو پورا علم بھی دے رہی ہے, پھر جرمن زبان اسی شخص کو نوکری بھی دے رہی ہوگی. تو جرمن زبان جو ہندوستان یا پاکستان کے وہ لوگ جو اردو یا ہندی سے وابستہ ہیں اور وہ یورپ میں رہتے ہیں, ان کے لیے اپنے بچوں کو اردو یا ہندی سکھانے کی موٹیویشن کیا ہے, سوائے اس کے کہ وہ اپنے دیس کے ساتھ, مٹی کے ساتھ جڑے رہیں یا ثقافت کے ساتھ جڑے رہیں. اس نوشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اردو کے لیے یا ہندی کے لیے لوگ بڑی محبت رکھتے ہیں, اردو سے ظاہر ہے لوگ محبت رکھتے ہیں. میں چاہوں گا میرا بچہ اردو بولے, لیکن سوال یہ ہے, ایک ریشنل سوال یہ ہے کہ اردو اس کو دے گی کیا. میں تو ادیب ہوں, میں شاعر ہوں, اردو سے مجھے تو جڑے رہنا ہے, میں جڑا ہوا ہوں, لیکن ایک عام شخص کیسے سوچے گا, یہ ہے بنیادی سوال. آپ اگر غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر اردو میں دیگر الفاظ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انگریزی سیکھ جائیں, کیونکہ انگریزی سے ان کو بتایا کہ اس بچے کا مستقبل جڑا ہوا ہے, علم بھی اسی میں حاصل کر پائے گا. آپ دیکھیں نا, میں پنجاب میں پیدا ہوا, مثال کے طور پر میں نے پنجابی زبان سیکھی, ظاہر ہے میری مادری زبان تھی. پھر میں جب اسکول گیا تو 5 سال کی عمر میں انہوں نے کہا جی پنجابی زبان میں اب ہمارے پاس آپ کے لیے علم نہیں ہے, آپ اردو سیکھیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اردو سیکھتے ہیں. الف بے سے پھر شروع کیا. الف بے سیکھنے کے بعد میں 10ویں میں پہنچا تو انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس اردو میں علم نہیں ہے, آپ انگریزی سیکھیں. تو یا تو بچے کو ابتدا سے وہ زبان سکھائیں جس میں علم موجود ہو, یا اسے بچپن میں انگریزی سکھا دیں. تو لوگوں نے اب انگریزی سکھانا شروع کر دیا. جب انگریزی سکھائی جائے گی تو ظاہر ہے انگریزی سے بچے وہ الفاظ اپنی مادری زبانوں میں منتقل کرتے چلے جائیں گے. یہ پریگمیٹک بات ہے, جذباتی بات, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اردو زبان اور یا جو ہماری مقامی زبانیں وہ زندہ رہیں, لیکن سوچنا ہی پڑے گا کہ وہ کیسے زندہ رہیں گی. یورپ میں ظاہر ہے بہت لوگ ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں, بہت عمدہ شاعر ہیں. ڈنمارک میں صدف مرزا ہیں, اسی طرح جرمنی میں طاہر ادیم اور حیدر قریشی, اور اسی طرح فرانس میں عاکف اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں, سمن شاہ, اور بہت سارے لوگ ہیں جو شاعری کر رہے ہیں. اسی طرح بارسلونا میں حافظ احمد اور ارم بطول, اور بہت سارے شاعر ہیں جو کہہ رہے ہیں, بہت اچھا کہہ رہے ہیں, عمدہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا کافی ہوگا. 30 شاعر ہو جائیں گے, 35 شاعر ہو جائیں گے, لیکن کیا شاعری سے زبان بچے گی؟ یہ سوچنے کا عمل ہے. آپ نے تمام یہ ابھی بیچ میں ذکر کیا تھا بلیک ہول یا وغیرہ کو کیسے ڈسکرائب کریں گے. مجھے آپ ہی کا شعر میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خلا میں چھید بتاتے ہیں وقت ساکت ہے, یہ کائنات کہاں اس قدر مشینی تھی,
یہ عاطف توقیر صاحب کا یہ شعر ہے. ہم لوگ اصل میں بانڈ میں بیٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست, کیونکہ میرا تعلق فزکس سے زیادہ ہے, میں ابھی ایک ناول انگریزی کا لکھ رہا ہوں, وہ بھی اس میں بھی کافی کام ہے کوانٹم مکینکس کا اور فزکس کا. ہمارے دوست ہیں شامل شمس اور عاطف بلوچ, وہ کہنے لگے کہ یار عاطف بھائی اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ڈیلیبریٹلی بھی کچھ کام ہو, یعنی شاعری ڈیلیبریٹلی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ کہنے لگے کہ ڈیلیبریٹلی ہی کچھ اس طرح کا کام کریں تاکہ اردو میں کم سے کم یہ چیزیں آئیں اور مذاق نہ لگے یا جوک نہ لگے یا اردو اکھڑے نہیں, بلکہ وہ اردو ایبزارب کرے اس کو نیچرلی, تاکہ جو آئندہ بچے ہیں وہ پھر اس کو بڑی آسانی سے بغیر سوچے یا بغیر کوشش کیے وہ لکھ پائیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ہے ایک جو آج کے شاعروں کو کرنا بھی چاہیے کہ نئے ایکسپریشنز آئیں ہر صورت میں. آخر میں عاطف صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ریختہ فاؤنڈیشن جو اس وقت ابھی اس کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ اردو کو اور زیادہ فروغ حاصل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جڑے رہیں, تو آپ اس فاؤنڈیشن کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا بہتری اور کی جا سکتی ہے, تو ہم لوگ جاننا چاہیں گے. دیکھیں ریختہ کو میں ذاتی طور پر ایک پل سمجھتا ہوں. یہ صرف اردو بولنے والوں کا پلیٹ فارم نہیں ہے, بلکہ اردو تک پہنچنے والوں کا پلیٹ فارم بھی ہے. اردو بولنے والے تو ظاہر اس کو وزٹ کریں گے ہی, پڑھتے ہی ہیں, لیکن جو ہندی بولنے والے ہیں وہ بھی اس کو وزٹ کرتے ہیں, جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ بھی اس کو وزٹ کرتے ہیں, جو دیگر زبانیں لکھنے والے ہیں وہ بھی یہ اچھی بات ہے, کیونکہ یہ میں نے دیکھا کہ اس ویب سائٹ پہ جب آپ آتے ہیں یا اس پورٹل پہ آپ آتے ہیں, آپ کو الفاظ کے معنی ملتے ہیں, آپ کو ہمارا کلاسیکل ادب سے لے کے موجودہ جدید ادب تک شاعروں اور ادیبوں تک آپ کا دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے, اور آگے چل کے جب ظاہر ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں جو آئیں گی جو بہت ساری کمیونٹیز کو کنیکٹ کر سکیں. زبان دیکھیں نا بہت اہم معاملہ ہے, بہت اہم معاہدہ ہے, اور یہ ریختہ خاص طور پر نوجوانوں کے اندر اردو زبان لے کے جا رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے. اردو ادب یا کیونکہ ادب سماج کے ساتھ بڑا گہرا جوڑ ہوتا ہے ادب کا. جو شخص زبان جانتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سماج کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے. جو شخص سماج جاننا چاہتا ہے اسے ادب یا شاعری کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. شاعری اپنے دور کا سب سے موزوں سچ ہوتی ہے. سب سے بہترین تاریخ اگر آپ کو کسی عہد کی مل سکتی ہے, اس عہد کے ادب میں مل سکتی ہے. تاریخ بڑی جھوٹ بولتی ہے لیکن ادب کم جھوٹ بولتا ہے, اس لیے ادب بڑا سچ. تو یہ ریختہ اپنے دور کا اور پچھلے ادوار کا سچ بھی لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں تک, کیونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ نوجوان ہیں جو اردو تک پہنچ رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, شاعری سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو, اور وہ ان میں سے بڑی تعداد تو نوجوانوں کی ہے. تو یہ خوشائند بات ہے, اور میرے خیال میں یہ آگے چل کے اسمارٹ فونز جو آئیں گے, ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ آگے جائے گا, تو یہ نوجوان اور زیادہ اردو اور ادب کی طرف یہ بڑھیں گے. اور ریختہ کا میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام ہے, اور بڑا میرے خیال میں اردو بولنے والے تمام لوگ ان کو احسان مند ہونا چاہیے ریختہ کا. عاطف صاحب نے بہت خوبصورت بات ابھی کی کہ تاریخ زیادہ جھوٹ بولتی ہے, ادب کم جھوٹ بولتا ہے, اور بہت آپ نے نشاندہی بھی کی کہ کن چیزوں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور اردو میں ابھی کیا کیا چیزیں ہیں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً ہمیں علم کا ٹرانسلیشن میں کی طرف آنے کی ضرورت ہے, اور آپ نے کہا کہ روزگار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں عاطف توقیر صاحب کے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس گفتگو کے لیے وقت نکالا, اور بہت بہت شکریہ.